باپ کا نام اس مندر میں کیا کر رہا ہے؟ مندر میں کیا کر رہا ہے؟ مندر میں پانی پینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد ادریس اوان ایڈوکیٹ اور آج ایک انتہائی پرتشدد واقعے کے بارے سے بات کروں گا. دوستو، دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانیت پہ ظلم ہوتا ہے، کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی ناروا سلوک ہوتا ہے، تو یقین جانیے اسے دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے اور انسان جو ہے بالکل معاف ہو جاتا ہے کہ جی کیا ہم انسان اتنے ظالم ہو گئے ہیں، اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں کہ ہمیں دوسرے انسانوں کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے. تو دنیا میں تمام مذاہب جو ہیں ان میں امن اور آشتی کی بات ہوتی ہے، لیکن بالخصوص دین اسلام جو ہے دنیا کو سلامتی کا درس دیتا ہے اور لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے. اور دین اسلام نے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی، یتیموں کے حوالے سے بات کی، بیواؤں کے حوالے سے بات کی، جنگی قیدیوں کے حوالے سے بات کی. یعنی تمام دنیا میں امن اگر پھیلانے کی بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف دین اسلام ہے. تو یہاں پہ ایک ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ایک واقعہ ہوا ہے 2 دن قبل، اور وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان بچہ، ایک لڑکا جس کا نام آصف ہے، ایک مسلمان بچہ جو کہ غلطی سے ایک مندر میں چلا گیا اور اس نے وہاں سے پانی پیا اپنی پیاس بجھانے کی غرض سے. وہ نیک نیتی سے وہاں جا گھسا. تو جب وہاں سے وہ پانی پی کے نکلا تو وہاں پہ ایک کھڑے شخص نے، ایک ہندو انتہا پسند نے اسے بلا کے اسے بلا پھسلا کے اپنے پاس بلایا اور اس پہ بہت زیادہ تشدد کیا. اسے درگت بنائی اس کی، اور اسے صرف اور صرف یہ فناٹسزم اس کے اندر تھا کہ یہ بچہ مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کا بچہ ہے. جس وجہ سے اس نے مسلم نفرت کی وجہ سے، جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ان کی نفرت ہے، اسے ظاہر کرتے ہوئے اس نے اس بچے پہ تشدد کیا ہے، جو کہ بہت ہی انتہائی افسوسناک اور ظالمانہ واقعہ ہے. یہ واقعہ ہندوؤں کی اس تعصب کی ایک نشانی ہے جو کہ مودی سرکار نے اس وقت انڈیا میں ہندوؤں کے ساتھ جو نروا رکھا ہوا ہے. آپ اگر کشمیر کے مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں، وہ یہ ابھی جو حال ہی میں چند ماہ پہلے جو وہاں پہ قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے، جو آرٹیکل انہوں نے چینج کیے ہیں، اس میں مسلمانوں کو اقلیتوں میں تبدیل کرتے ہوئے وہاں پہ ان کی جو حیثیت کشمیر میں ہے اسے رونتے ہوئے، ان کی ٹیریٹری کو ایک طرف رکھتے ہوئے، ان کی جو جمہوری رائٹس ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے ایک تعصبانہ طور پہ ایک کچھ ترامیم کی ہیں. اس پہ بھی بہت زیادہ احتجاج ہوا ہے، نہ صرف کشمیر میں بلکہ پاکستان میں اور بھارت میں بھی مسلمانوں میں اس پہ احتجاج کیا. تو بہرحال یہ ان کے اس تعصب کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس نوجوان بچے پہ، اس مسلمان بچے آصف پہ اتنا زیادہ انہوں نے زیادتی کی. تو بہرحال وہ جو کلپرٹ ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے. یہ تو چلے بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، چونکہ جب تک وہ ہندو انتہا پسند مسلمانوں سے نفرت کرنا بند نہیں کریں گے، یا ان کے ساتھ برابری کی سطح پہ سلوک نہیں کریں گے، یا انہیں اقلیتوں کا جو ان کا مقام ہے ایز اقلیت، تو وہ اگر انہیں نہیں دیں گے تو اس وقت تک یہ معاملہ سدھرنے والا نہیں ہے، یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو بہرحال یہ انڈیا کا جو علاقہ ہے اتر پردیش کا غازی آباد، یہ واقعہ وہاں پہ ایک مندر میں پیش آیا ہے. تو بہرحال کس طرف دنیا جا رہی ہے، اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں تو یونائٹڈ نیشن کو اس پہ اپنا رول ادا کرنا ہوگا، چونکہ یونائٹڈ نیشن کا جو قیام ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ دنیا میں امن لایا جائے، دنیا میں تمام مذاہب کو ان کا یعنی کہ انہیں مذہبی آزادی حاصل ہو، تمام لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی، اپنے آپ کو اس شہر میں ایز اے شہری اپنے آپ کو منوانے کی، اپنی تمام ایکٹیویٹیز وہاں پہ جاری و ساری رکھنے کی. تو ان تمام چیزوں کی وہ نفی کر رہا ہے انڈیا، اور مودی سرکار نے یعنی پے در پہ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں، ایسے انہوں نے ایشوز پہ بات کی ہے، اس طرح کے ظالمانہ انہوں نے فیصلے کیے ہیں جو کہ ان کی جو مسلمانوں کے ساتھ نفرت ہے اس سے عیاں ہے. تو بہرحال ان ایشوز کو دیکھتے ہوئے پوری اسلامی دنیا کو اس پہ بات کرنی چاہیے، نہ صرف اسلامی دنیا کو بلکہ مغربی دنیا کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے، اور بالخصوص UN کو، یونائٹڈ نیشن کو اس پہ بات کرنی چاہیے. یہ صرف قراردادیں منظور کرنے سے بات نہیں ہوگی، اس پہ عملی کام جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں بچا سکتے، اور اس وقت تک تمام اقلیتوں کا، میں مسلمانوں کے علاوہ بھی تمام اقلیتوں کی بات کرتا ہوں. انڈیا میں سکھ اقلیت جو ہیں، جو دیگر مذاہب ہیں، کرسچنز ہیں، جو بھی ہیں، بہرحال تمام اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو بالخصوص ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بہرحال پوری مسلم دنیا کو اس وقت جو ہے نا جی اس پہ بات کرنی چاہیے،
اور تمام لوگوں کی رائٹس کی بات کرنی چاہیے. تو بہرحال مذہبی تعصب نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی قسم کا تعصب نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جو جتنے بھی اقلیتیں ہمارے پاکستان میں تو انہیں تو کافی زیادہ رائٹس مل رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں کبھی بھی کسی اقلیت پہ کوئی ظلم نہیں ہوا. یہاں پہ ہندو بھی آباد ہیں, یہاں پہ سکھ بھی آباد ہیں, یہاں پہ عیسائی بہت تعداد میں آباد ہیں, بہت بڑی تعداد میں. تو بہرحال انڈیا کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور مودی سرکار نے انڈیا کو جس نیج پہ پہنچا دیا ہے وہ میرے خیال میں صرف اور صرف جو مودی سرکار کا تعصب ہے اقلیتوں کے ساتھ اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ, وہ انڈیا کو بھی کمزور کر رہے ہیں. تو بہرحال ہم نے بات کرنی ہے پوری دنیا میں امن کی, چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو, تمام لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ دنیا میں آزادی سے رہ سکیں اور اپنے اپنے مذاہب کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنی عبادات آزادی سے کر سکیں. بہرحال دین اسلام, پھر یہاں کہوں گا کہ دین اسلام جو ہے نا تمام اقلیتوں کے رائٹس کی بات کرتا ہے, اور تمام دنیا کو بھی جو ہے نا جی اقلیتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور تمام مذاہب کو تمام لوگوں کو اپنے اپنے مذاہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے اور انہیں آزادی سے گزارنے دی جائے. اسی کے ساتھ السلام علیکم.